اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک کویسچن ہے جو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ وائی دا مسلمس آر اسپینڈنگ تھرڈ کلاس لائف ان دا ورلڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کہ مسلمان پوری دنیا میں آج یہ تھرڈ کلاس زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اس کے جوابات جو ہیں یقیناً آپ کو آتے بھی ہوں گے اور آپ کی سمجھ میں بھی بات آتی ہوگی کہ یہ کیا وجہ ہوگی کہ مسلمان جو ہے اس وقت بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو خوشحال ہیں۔ ایون کہ 55 کنٹریز ہیں دنیا میں جو مسلم سٹیٹس ہیں، اسلامک سٹیٹس ہیں، اور شاید آپ جاننے کی کوشش کریں گے دنیا میں رہتے ہوئے کہ کیا مسلمز میں اور اسلامک سٹیٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب پتہ لگے تو ہمیں بتائیے گا۔ اور لیکن چلو اتنا انتظار نہیں کرتے، جو ہمیں پتہ ہے ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ جو اسلامک سٹیٹس ہوتی ہیں وہ 100% دے فالو دا اسلامک شریعہ، اسلامک سسٹم، اینڈ دے رن دی سسٹم اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگس۔ یہ ہے اسلامک ریپبلک کنٹریز۔ اب ایک ٹیلی فون ہے اور چونکہ ہم پبلک کالز بھی لیتے رہتے ہیں تو اگر ضرورت سمجھیں گے تو آپ سے شیئر کر لیں گے، ادروائز چونکہ نئی کال ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا ہو از کالنگ، سو جسٹ ہولڈ آن پلیز۔ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے، تسی سناؤ۔ کتوں گل کرتے پے ہو؟ اچھا، حکم کرو۔ جی 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 جی، بہت ماشاء اللہ، اللہ فضل کرسی، اللہ تو نے سارے مسئلے حل فرمائے۔ ہو جاسی انشاءاللہ، وہ آیا سی نا محفل چ، انشاءاللہ اللہ نے فضل نال ہو جاسی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے، اللہ فضل کرے، اللہ کرم کرے، اللہ تو نے سارے مسئلے حل فرمائے۔ مہربانی، آمین باجی، ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسائلستان ہے، یہ دنیا، اس کو ساری دنیا کے لوگ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دنیا آباد ہو جائے، کل بہتر ہو جائے، اور لیکن بنتی نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی جو مین ریزنز ہیں، مطلب جو مین ریزنز ہیں کہ مسلمان چونکہ اس سٹیج پر آ نہیں رہا جس سٹیج پر اسے ہونا چاہیے، یعنی انسان انسانیت کی جو معراج ہے اس سے گر گیا۔ انسان جب اپنے مقام سے ہی گر گیا تو پھر اس میں کیسی خوشحالی، کیسی عزت، کیسی دولت۔ اب یہ واپس کیسے آئے کہ یہ اسلامک ریپبلک کا نام روشن کرے اور خود بھی اسلامک ہو،
یعنی جب کنٹریز جو ہیں وہ 100% اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو وہ اسلامک کہلائیں گے، ورنہ مسلم سٹیٹس ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی جب اسلامک پرسنالٹی کی طرف آتا ہے تو اگر وہ 100% یعنی 24 گھنٹے اسلام کے مطابق اپنی لائف کو بسر کرتا ہے تو وہ اسلامک پرسنالٹی ہے، ورنہ مسلمان رہتا ہے، چونکہ مسلمان جو آج جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وقت ہی نہیں رہا ان کے پاس۔ اور دیکھیں نا، جیسے یہ چلو چھوٹے موٹے ان پڑھ لوگوں کی بات ہوتی تو چلو شاید میں افورڈ کر لیتا اور گزارا کر لیتا، جو بڑے بڑے اداروں کے ہیڈز ہیں وہ بھی ہمارے دوستوں میں شامل ہیں، ان کی جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو عام سیاستدانوں والا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ظاہر ہے ہم جیسے لوگ جو دنیا کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئے کہ اب دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی، چونکہ یہاں پر چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب کی ایک ہی لینگویج ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی انداز ہے اس کا کہ وہ کہے گا کچھ کرے گا کچھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو جو پوائنٹ ہے، مطلب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کا یہ طور طریقہ رہا کہ ہم نے جو کہا وہی کیا، اور اب جو دنیا بن گئی ہے کہ ظاہر ہے ایک بندہ کسی آستانے سے اٹیچ ہے، کسی پیر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے، اور ایک دن کا نہیں ہے، وہ 25-30 سال سے لگا ہوا ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہے، لاکھوں روپے اس کی تنخواہ آج ماہانہ، اور سینکڑوں ملازم اس کے نیچے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی بات جب کرتا ہے تو وہ بالکل مسلمانوں والی کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مسلمانوں کی بات کیا ہوتی ہے کہ مسلمان جو کہتا ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے مسلمانوں کی۔ اور جب کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو مطلب نان مسلمز ہیں، ان کی یہ ادا رہی، ان کا یہ انداز رہا کہ انہوں نے جو کہا وہی کیا، کہ اگر جیسے میں ان کے ساتھ بھی 11 سال کم از کم میں نے ڈیل کیا ہے، اور ڈیل تو ہو ہی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جاب چھوڑ دینے سے یا نوکری چھوڑ دینے سے یا ان کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو وہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے 4 بجے کا ٹائم دیا ہے اور ابھی 5 منٹ ہیں اور وہ پہنچ بھی جائیں گے، ایون دین دے ول کال کہ بھئی ہم انشاءاللہ 5 منٹ پہنچتے ہیں، اگر دیر ہو جائے تو اس کی معذرت کہ چونکہ ٹریفک کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن وی آر ان ٹائم، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ ٹرائی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان ٹچ رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے کسی کو ٹائم دیا ہے تو مہینے بعد یاد آتا ہے کہ اوہو آئی ایم سوری مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ بھی جب آپ شکایت کریں گے تو مسلمان اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتا آج، اور اس دلدل سے نکلتا کیوں نہیں؟ کون سا یہ بڑا مشکل کام ہے آپ لوگوں کے لیے؟ سارے کام تو آپ کے ٹھیک ہی ہوتے ہیں نا، لیکن وقت پہ نہیں ہوتے۔ آئی نو ویری مچ کہ ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی اگر آپ آبزرو کر لیں تو لائف ول بی ویری نیٹ اینڈ کلین۔ یہ دو لفظ ہیں، ریگولیرٹی اینڈ پنکچویلٹی۔ اگر اس کو آبزرو کر لیں گے تو زندگی میں خوشیاں آئیں گی، عزت آئے گی، دولت آئے گی، شہرت آئے گی۔ اور پھر دیکھیے نا، ایک بیماری تو میں نے بتائی کہ یہ توجہ ہی نہیں دیتا ہے، یہ اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کرے گا۔ اور یہ کسی ایک شخص کی حالت نہیں ہے، پیروں کا بھی یہی حال ہے، فقیروں کا بھی یہی حال ہے، درویشوں کا بھی یہی حال ہے، جو کتب ابدال ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، علماء اکرام کا اور مشائخ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ 10 بجے اگر کہیں محفل کا افتتاح کرنا ہوگا تو 12 بجے آئیں گے جناب علی۔ اور جو عوام الناس ہوتی ہے، جو سیدھے سادے ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ 10 بجے بیٹھ کر 2 گھنٹے جب تھک جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی چیف گیسٹ آئے، ہم جیسے لوگ پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم گھر واپس آ گئے، ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا کہ بس یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ اب کس کو سناؤں حال دل پرسکون کا، چونکہ دنیا غم تو دیتی ہے اور شریک غم نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھنا یہ کہ ایک پرابلم تو ہم نے انڈیکیٹ کر دی، اور بہت سی پرابلم ہیں کہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ
یہ ڈس آنیسٹ ہے کہ جس دفتر میں بندہ کام کر رہا تھا اس کے لیے وہ مخلص نہیں ہوتا، سنسیئر نہیں ہوتا، بس وہ وقت گزارا کرتا ہے اور دیہڑ لگاتا ہے، مزدوری کر کے شام کو گھر آ کے نہ اب وہ جیسے ایک وفاداری ہوتی تھی، ایک خاندان ہوتا تھا. ہم نے جتنا عرصہ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ایسے کیا جیسے ہماری ذاتی دفتر ہے، اور جب دفتر کو ہم چھوڑتے تھے تو ظاہر ہے دفتر والوں کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بندہ نکل گیا یہاں سے. آج تو جان بوجھ کر نکال دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس وقت معزول ہو جاتے ہیں. لیکن ایک کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کتنے دور ہو گئے آج، کہ جیسے ایک بچہ ہے خود وہ کولر سے پانی نکال رہا ہے تو ماں دور بیٹھی دیکھ رہی ہے تو اس کو کہتی بیٹا خیال کرنا گلاس نہ ٹوٹ جائے، آپ کو لگ نہ جائے. لیکن گلاس کی کتنی فکر ہے، اپنی بیٹے کی کتنی فکر ہے، لیکن آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں، نہ اپنے لیے اور نہ بچے کے لیے. تو اگر اسے فکر ہو آخرت کی تو یہ سنت کو نہ ٹوٹنے دیتی، ابھی سے بچے کے دل میں سنتوں کی محبت ڈالتی اور چیزوں کی محبت. تو اسی طرح یہ چونکہ ویلیوز ہیں، جب آپ کو بچے کے ساتھ چیزوں کے ساتھ محبتیں ہوتی جائیں گی تو جب تک آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں آئے گی، اور محبت لانے کے لیے دنیا کی ہر چیز کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبانی کلامی کہہ دیں کہ جی میں نے اپنے دل سے آج ساری محبتوں کو نکال دیا ہے، بس اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے اور اس سے گزارا ہو جائے. نہیں، یو نیڈ ٹو شو، یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ پریکٹیکلی. اب یہ جو پریکٹیکلٹی ہے، یعنی جب محبت کرتے ہیں کسی سے بھی کی جائے، کسی سے بھی، چاہے وہ انسانوں سے کریں، جانوروں سے کریں، پرندوں سے کریں، درختوں سے کریں، نباتات سے کریں، اور کسی سے بھی کریں، جس سے بھی کریں گے، یو نیڈ ٹو پے اٹینشن ان فیکٹ، اینڈ سم ٹائمز یو نیڈ ٹو پے دا کاسٹ آف دیٹ. اب یہ جو محبت ہے یہ جب آپ اللہ سے کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے، تو یو ہیو اینی آئیڈیا ان یور مائنڈ کہ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم. کیا کرنا پڑے گا کہ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے آپ دوستی کریں آپ اس کی مزاج اور طبیعت کے خلاف سارے کام کرتے رہیں اور آپ پھر یہ توقع کریں کہ وہ آپ کے ساتھ دوستی کو قائم رکھے. ناٹ پاسبل، چونکہ مسلمان برائے نام مسلمان ہے. اب اگر چلو کافر کو تو کافر کہے، مسلمان کو کیا کہے؟ تو اگر اپنے دل کی حالت کو نہیں بدلنا چاہتے، اپنے ظاہر کو نہیں بدلنا چاہتے، یا آپ کے بچے جو ہیں، آنے والی نسل جو ہے، اس کو تو پھر پانی بھی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، کوئی نوکری نہیں مل رہی، کوئی کاروبار نہیں مل رہا، تو آئی ول ریکویسٹ آل دا پیپل رائٹ ناؤ کہ اسلام کی جو چھوٹی سے چھوٹی بات ہے اس پہ عمل کر کے دیکھیے. تکلیف ضرور ہے، آئی نو ویری ویل کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ سچ بول لیں اس دنیا میں، لیکن ٹائم کی جو کمٹمنٹ ہے اس پہ تو آپ فوکس کر سکتے ہو. جیسے ہمارے جو محفل ہے وہ اللہ کے فضل سے اس دفعہ بھی جو ہم نے کیا ہے 1 جولائی کو ایگزیکٹ 10 o'clock اٹ واز آن ایئر. اور جب 10 بجے کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے جیسے کوئی فیصل آباد سے جوائن کر رہا ہے، کوئی آئرلینڈ سے جوائن کر رہا ہے، کوئی امریکہ سے جوائن کر رہا ہے، اور ظاہر ہے وہاں کا ٹائم، ہمارا ٹائم امریکہ میں اس وقت رات کی آدھی رات ہوتی ہے جب ہمارے دن کے صبح یہاں 10 بج رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے دوست ہیں یا جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں یا جن کا کوئی بھی تھوڑی سی بھی غرض ہے ہمارے اس کام سے، وہ اس وقت 10 بجے ویٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے کاموں کو پکڑنا ہے. اور یہ جو جھوٹ ہے، یعنی جیسے آپ جھوٹ نہ بھی بولیں، عادتاً آپ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ جیسے مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ سر ہم آپ کے ساتھ آپ کے پیرخانے پہ چلیں گے. ہم ہر مہینے تقریباً اپنے پیرخانے پر جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، اور وہ سالہ سال ہمیں ایسی بس اب چلیں گے تو کل چلیں گے، تو ان کو اندازہ ہی نہیں کہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے. بات ہی نہ کریں، نہ وعدہ کریں، نہ مطلب گفتگو ہی کے انداز ایسا رکھیں کہ ظاہر ہے ہم نے اگر اپنی زندگی میں سکون کو لائے، پیار کو لائے، صحت کو لائے، تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو. اور اگر بدلنا چاہتے ہو
تو بس سیدھی سی بات ہے کہ زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا پریکٹیکلی. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک دن نماز پڑھ لی تو چلو جی کافی ہے، یا ایک دن جھوٹ بول لیا، ایک دن سچ بول لیا، یا ایک سے جھوٹ بول لیا دوسرے سے سچ بول لیا. حرام تو حرام ہے، جو منع ہے وہ منع ہے. تو جب تک آپ حرام چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی. ہمارے کہنے سے کیوں لوگوں کے کام بنتے ہیں؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں، اور جب ہم نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے تو نہیں ہوتا. تو ہمارے کہنے سے کیوں ہوتا ہے کہ چونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو ہی اللہ ہماری بات مانتے ہیں. ویری سمپل، کہ جب آپ کسی کی مانو گے تو کوئی آپ کی مانے گا. تو آج کا وقت دیکھیں، اتنا نازک وقت ہے کہ بیٹا باپ کی نہیں مان رہا، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کی نہیں مان رہا، بیوی جو ہے وہ شوہر کی نہیں مان رہی، شوہر اپنی بیوی کی نہیں مان رہا. یہ جو ماں باپ ہیں یہ بچوں کی نہیں مان رہے، بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی نہیں مان رہے. تو جب آپ انسان ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو شوڈ وی ایکسپیکٹ فرام یو کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کریں، مجھ سے محبت نہ کریں، سب سے زیادہ. اور اب یہ دیکھیں ایک اور فون آ گیا ہے تو اس کو بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا اگر شاید کوئی کام کی بات نکل آئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راجہ صاحب اللہ پاک کا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ فرمائیں کہ بجلی آ گئی آپ کے گھر میں، امریکہ میں ریسٹور ہو گیا سسٹم یا نہیں؟ 58 آور کے بعد آ گئی ہے جی. 58 آورز کے بعد آئی ہے، پھر ایک دن کے بعد پھر چلی گئی تھی، آتی ہے جاتی ہے، بس اب ٹھیک ہے جی. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائیں. اور آمین جی. تو اللہ جانتا ہے جی کہ بڑا احساس ہوا ہے کہ پاکستان میں عوام کتنی مطلب اذیت سے گزر رہے ہیں، جہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی گیس نہیں ہے. راجہ صاحب یہ بس یہی تو باتیں ہیں نا کہ یہ اللہ نے آپ لوگوں کو احساس ہی دلانا تھا کہ ہماری زندگی تو یہاں پہ بڑی ٹف بنی ہوئی ہے. بڑی ٹف لائف ہے جی. ہاں لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے رہے. دیکھیں ہم نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں راجہ صاحب، ہمیں بہت ہی دکھ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ہوتے ہوئے بھی مشکل میں پھنس گئے. اللہ مہربانی کرے جی. اللہ فضل کریں، حکم کریں. اور اس وقت کیا حکم ہے؟ مالک فضل کریں آپ کو ہر لحاظ سے دین دنیا آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور خوشیاں دنیا میں عطا فرمائیں، صحت آپ کو کاملہ عطا فرمائیں. بڑی مہربانی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی سے جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ جو میں ویڈیو اس وقت بنا رہا ہوں راجہ صاحب یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اس میں آپ کی ریکارڈنگ میں نے کر دی ہے، یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ ریکارڈ ہو چکی ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا. یہ بڑی مہربانی. تھینک یو، اللہ حافظ. یہ جو آپ بس یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ انشاءاللہ MNA صدیقی کے چینل پر آئے گی، آپ ضرور دیکھیے گا. تھینک یو، السلام علیکم. بڑی مہربانی جی. خدا حافظ. اللہ حافظ. یہ آپ نے دیکھا ہمارے دوست ہیں راجہ محمود صاحب امریکہ سے، اور وہاں پر تقریباً بجلی یعنی لاسٹ فرائیڈے کو گئی تھی، آج فرائیڈے ہے، اور اس دوران کوئی 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے وہاں پر آندھی طوفان آیا جس نے سارا بجلی کا سسٹم جو ہے وہ خراب کر دیا تھا. اور لیکن انہوں نے ایک ہفتے کی مشقت کے بعد بجلی ریسٹور کر دی ہے. لیکن اس ایک ہفتے میں
جتنے بھی لوگ یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، اور ان کو پاکستان میں رہنے والوں کی زندگی کا کچھ نہ کچھ ضرور آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پر جب ہر گھنٹے بجلی جا رہی ہے اور ایک دفعہ چلی جائے تو واپس ہی نہیں آتی، تو وہاں پر تو چلو یہ ہنگامی اور ایمرجنسی کنڈیشن تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کی جو تکلیفیں ان سے ہم کو بچائیں، لیکن مسلمان اور خاص طور پہ مسلمان یہ اگر اسلامک طرز زندگی کو اڈاپٹ کرے گا تو زندگی میں یقیناً خوشیاں آئیں گی اور سہولتیں ملیں گی، ورنہ تمام طرح کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ کو چاند نظر نہیں آتا ہے۔ ابھی چونکہ رمضان شریف آنے والا ہے، آج 15 شعبان ہو چکی ہے، آج کے بعد نفلی روزے رکھنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اور آپ بس دل کو قابو کر کے اور اپنے آپ کو قابو کر کے تمام حرام کاموں کی ایک لسٹ بنا لیجئے کہ یہ نہیں کرنے تو نہیں کرنے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، حلال کی روزی کھانی ہے، حرام کی روزی نہیں کھانی۔ تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیپ واچنگ۔